الرحمن الرحیم۔ یہ CSS اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس ہے اور اس کا آج ہم 6th لیکچر کریں گے جو کہ ہے اسلامک ورشپس اسپرچول مورل اینڈ سوشل امپیکٹ، جو کہ اردو میں ہے اسلامی عبادات کے روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات۔ ہم اردو میں کریں گے اور یہ سیرت النبی حصہ پنجم میں سے ہم کریں گے کیونکہ یہاں بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ عبادات، سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ عبادات ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کے معنی عام طور پر وہ چند مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جن کو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کی بارگاہ میں بجا لاتا ہے، لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی، اس کا اصل جہود یہ نہیں ہے کہ گزشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کے بجائے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور غایت کیا ہے۔ ساتھ ہی عبادات کے گزشتہ ناقص طریقوں کی تکمیل، مبہم بیانات کی تشریح اور مجمل تعلیمات کی تفصیل کی گئی۔ اہل عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے بے خبر تھے، وہاں عبادت کے مفہوم و معنی اور اس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے۔ عرب میں جو یہود اور عیسائی تھے وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت ان کے سامنے پیش نہ کر سکے تھے۔ اس عہد میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے، عقائد میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ حضرت مسیح کی الوحیت کو تسلیم کرتے تھے، اور عبادات میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے سمسان بیابانوں اور پہاڑوں میں انہوں نے اپنی عبادت گاہیں اور خانقاہیں بنا لی تھیں، اور ان میں بیٹھ کر تمام دنیا کی جدوجہد اور سعی و کوشش کے میدانوں سے ہٹ کر مجرد اور متشکفانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی لیے عربوں کی شاعری میں عیسائیت کا تخیل ایک راہب متبتل کی صورت میں تھا۔ عرب کا سب سے بڑا شاعر امراء القیس کہتا ہے کہ دنیا سے الگ تھلگ زندگی بسر کرنے والے راہب کے نام کا چراغ۔ عرب میں یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بدعملیوں کے سبب سے سخت بدنام تھے۔ ان میں روحانی خلوص و ایثار اور خدا پرستی نام کوئی چیز نہ تھی۔ وہ صرف سبت یعنی سنچر کے دن تورات کے حکم کے مطابق تعطیل منانا اور اس دن کوئی کام نہ کرنا بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے ان دونوں فرقوں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہودیوں پر اس نے بے حکمی، نافرمانی، اکل حرام اور طاغوت کی پرستش کا، اور عیسائیوں پر غلو فی الدین کا صحیح الزام قائم کیا ہے۔ یہودی جادو، ٹوٹکا اور عملیات کے توہمات میں گرفتار تھے، اور جب کبھی موقع ملتا غیر قوموں کے بتوں کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے۔ عیسائی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور مسیح، اولیاء اور شہیدوں کی تصویروں، مجسموں، یادگاروں اور مقبروں کو پوجتے تھے۔ انہوں نے راہبانہ عبادت کے نئے اور جسم کو سخت تکلیف اور آزار پہنچانے والے طریقے ایجاد کیے تھے، اور ان کا نام انہوں نے دینداری رکھا تھا۔ سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود اور نصارہ دونوں کو فاسق کہا ہے، لیکن ان دونوں کے فسق میں نہایت نازک فرق ہے۔ یہود کا فسق دین میں کمی اور سستی کرنا، اور نصارہ کا فسق دین میں زیادتی اور غلو کرنا تھا، اور خدا کے مشروع دین میں کمی اور زیادتی دونوں ہی گناہ ہیں۔ اسی لیے تو قرآن نے دونوں کو برابر کا فسق قرار دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم وکثیر منهم فاسقون۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں سے کچھ راہ پر ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے پیچھے ہم نے اوپر اور پیغمبر بھیجے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت فرمائی، اور جنہوں نے عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دل میں نرمی اور رحم دلی بنائی، اور ایک رہبانیت انہوں نے نئی چیز نکالی جو ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی۔ لیکن خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تو انہوں نے اس رہبانیت کو بھی جیسا نبھانا چاہیے تھا نہیں نبھایا، تو ان میں سے جو ایماندار تھے ان کو ہم نے ان کی مزدوری دی، اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائی دین میں اضافہ اور افراد کے مرتکب ہوئے، اسی لیے قرآن نے ان کو بار بار کہا لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ان کا سب سے بڑا غلو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جن کو صرف رسول اللہ ماننے کا حکم دیا گیا تھا وہ ابن اللہ ماننے لگے، اور یہود کا یہ حال تھا کہ وہ خدا کے رسولوں کو رسول
رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کو قتل کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بقرہ اور آل عمران۔ ساتھ ہی وہ خدائے برحق کو چھوڑ کر بت پرست ہمسایہ قوموں کے بتوں کو پوجنے لگے تھے۔ چنانچہ تورات میں یہودیوں کی بت پرستی اور غیر خداؤں کے آگے سر جھکانے کا بار بار تذکرہ ہے، اور قرآن میں ان کے متعلق ہے وَعَبَدُ الطاغوت، اور جنہوں نے شیطان یا بتوں کو پوجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو تبلیغ کی مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ مریم کا بیٹا مسیح ایک پیغمبر ہے اور بس، اس سے پہلے اور پیغمبر گزر چکے، اور اس کی ماں ولی تھی، دونوں انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، خدا نہ تھے۔ دیکھ ہم عیسائیوں کے لیے اس طرح کھول کر دلیلیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی دیکھ وہ کدھر الٹے جاتے ہیں۔ ان سے کہیں کہ کیا تم خدا کو چھوڑ کر ان انسانوں کو پوچھتے ہو جن کے ہاتھ میں نہ نقصان ہے نہ نفع؟ اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کہ اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کے خیال پر نہ چلو جو بہک گئے اور بہتوں کو بہکایا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا بنا لیا تھا۔ اس زمانے میں عیسائیوں کے جو گرجے اور پرستش گاہیں ہیں عرب میں اور خصوصاً ملک حبش میں تھی، ان میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حواریوں، ولیوں اور شہیدوں کی تصویریں اور مجسمے نصب تھے۔ عبادت گزاروں کے آگے دھیان اور مراقبہ میں سرپسجود رہتے تھے۔ صحابہ میں سے جن لوگوں کو حبشہ کی ہجرت کی اثناء میں ان معبودوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان میں سے شاید بعض بیویوں کی نگاہ میں ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم کی یہ مناسب صورت معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں بعض ازواج مطہرات نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا اور ان کی تصویروں اور مجسموں کی حسنی خوبی کو بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ تم ایسا نہ کرنا۔ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے اور اس میں اس کی تصویریں کھڑی کر دیتے تھے۔ ایڈورڈ گبن نے تاریخ، ترقی و زوال روم کی متعدد جلدوں کے خاص ابواب میں عیسوی مذہب کی عبادات کے جو حالات بیان کیے ہیں وہ تمام تر حدیث مذکور کی تصدیق و تائید میں ہیں۔ خصوصاً تیسری اور پانچویں جلد میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، سینٹ پال اور متعدد ولیوں اور شہیدوں کی پرستش کی جو کیفیت درج ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے، اور آج تک روم کیتھولک اور قدیم مسیحی فرقوں کی پرستش گاہوں کے در و دیوار سے قرآن پاک کی صداقت کی آوازیں آ رہی ہیں، اور آج بھی دیندار عیسائی دن رات مومن بتیوں کی روشنی میں ان کے آگے مراقبوں اور تسبیحوں میں سرنگو نظر آتے ہیں۔ روم، اٹلی کے تاریخی گرجاؤں میں یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اصلی تشریح میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ کر خاص عرب کے لوگ اللہ نام کی ایک ہستی سے واقف ضرور تھے، مگر اس کی عبادت اور پرستش کے مفہوم سے بے خبر تھے۔ لات، عزا، حبل اور اپنے اپنے قبیلہ کے جن بتوں کو حاجت اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے، ان پر جانور قربانی کرتے اور اپنی اولادوں کو بھیڑ چڑھاتے تھے۔ سال کے مختلف اوقات میں مختلف بت خانوں کے میلوں میں شریک ہوتے تھے اور پتھروں کے ڈھیروں کے سامنے بعض مشرکانہ رسوم ادا کرتے۔ خانہ کعبہ یعنی خلیل بت شکنوں کا معبد 360 بتوں کا مرکز تھا۔ ان کی نماز یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے صحن میں جمع ہو کر سیٹی اور تالی بجا بجا کر بتوں کو خوش و راضی رکھیں۔ قریش کا موحد زید بن عمرو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بت پرستی سے تائب ہو چکا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اے خدا، مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھ کو کس طرح پوجوں، اگر جانتا تو اسی طرح عبادت کرتا۔ ایک صحابی شاعر عامر بن اکو خیبر کے سفر میں ترانہ گا رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ خدا کی قسم، اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہم راستہ پاتے، نہ خیرات کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ اس شعر میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم تھی جس نے اہل عرب کو عبادت کے صحیح طریقوں سے آشنا کیا۔ عرب سے باہر بھی کہیں خدا واحد کی پرستش نہ تھی۔ بت پرست یونانی اپنے بادشاہوں اور ہیروں کے اور مجسمے اور ستاروں کے ہیکل پوجتے تھے۔ روم، ایشیائی کوچک، یورپ، افریقہ، مصر، بربر، حبشہ وغیرہ عیسائی ملکوں میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور سینکڑوں ولی اور شہیدوں کی مورتیاں اور ہڈیاں اور ان کی مصنوعی یادگاریں پوجی جا رہی تھیں۔ زرتشت کی مملکت میں آگ کی پرستش جاری تھی۔ ہندوستان سے لے کر کابل و ترکستان اور چین اور جزائر ہند تک بدھ کی مورتوں، سمادھوں اور اس کی جلی ہوئی ہڈیوں کی راکھ کی پوجا ہو رہی تھی۔ چین کی کنفوشس اپنے باپ دادوں کی مورتوں کے آگے خم تھے۔ خاص ہندوستان میں سورج دیوتا، گنگا مائی اور اوتاروں کی پوجا ہو رہی تھی۔
عراق کے صاحبی صبا سیارہ کی پرستش کی تاریکی میں مبتلا تھے، باقی تمام دنیا درختوں، پتھروں، جانوروں، بھوتوں اور دیوتاؤں کی پرستش کر رہی تھی۔ غرض عین اس وقت جب تمام دنیا خدائے واحد کو چھوڑ کر آسمان سے زمین تک کی مخلوقات کی پرستش میں مصروف تھی، ایک بے آب و گیا ملک کے ایک گوشہ سے آواز آئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، لوگوں اپنے اس پروردگار کی پرستش کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ سابق کتب الہی کے ایمانداروں کو آواز دی گئی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے کتاب والو آؤ تم اس بات پر عملاً متحد ہو جائیں کہ جس میں ہم تم عقیدہ متفق ہیں کہ ہم خدائے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کریں۔ مگر یہ آواز ریگستان عرب کے صرف چند حق پرستوں نے سنی اور پکار اٹھے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، خداوند ہم نے ایمان کی منادی کی آواز سنی کہ اے اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، تو اے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر۔ ان واقعات کو سامنے رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی صداقت کا اندازہ کرو جو بدر کے امتحان گاہ میں آپ کی زبان عبودیت کے ترجمان سے بارگاہ الہی میں کی گئی تھی۔ خداوند تیرے پوجنے والوں کی یہ مٹھی بھر جماعت آج تیرے لیے لڑنے پر آمادہ ہے۔ خداوند اگر آج یہ مٹ گئی تو پھر زمین میں تیری کبھی پرستش نہ ہوگی۔ خدا نے اپنے نبی کی دعا سنی اور قبول فرمائی، کیونکہ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی دوسرا آنے والا نہ تھا جو غافل دنیا کو خدا کی یاد دلاتا اور خدا کی سچی اور مخلصانہ عبادت کی تعلیم دیتا۔ صرف ایک خدا کی عبادت۔ مذہب کی تکمیل اور اصلاح کے سلسلے میں نبوت محمدی کا پہلا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کے معبودوں سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال کر پھینک دیا، باطل معبودوں کی عبادت اور پرستش یک قلم محو کر دی اور صرف اس ایک خدا کے سامنے خدا کی تمام مخلوقات کی گردنیں جھکا دی اور صاف اعلان کر دیا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین کی تمام مخلوق اس مہربان خدا کے سامنے غلام ہی بن کر آنے والی ہے۔ خدا کے سوا نہ تو آسمان میں، نہ زمین میں، نہ آسمان کے اوپر اور نہ زمین کے نیچے کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے سجدہ اور رکوع و قیام کی مستحق ہے، اور نہ ہی اس کے سوا کسی اور کے نام پر کسی جاندار کا خون بہایا جا سکتا ہے، اور نہ اس کی پرستش کے لیے گھر کی کوئی دیوار اٹھائی جا سکتی ہے، اور نہ اس کی نظر مانی جا سکتی ہے، اور نہ اس سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ ہر عبادت صرف اس کے لیے اور ہر پرستش صرف اسی کی خاطر ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اسی ایک عالم کے پروردگار اللہ کے لیے ہے۔ کفار کو بتوں، دیوتاؤں، ستاروں اور دوسری مخلوقات کی پرستش سے ہر طرح منع کیا گیا اور انہیں ہر دلیل سے سمجھایا گیا کہ خدائے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں، لیکن جب ان پر اس سمجھانے بجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا تو اسلام کے پیغمبر کو اس انقطاع کے اعلان کا حکم ہوا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، اے کافرو جس کو تم پوجتی ہو اس کو میں نہیں پوجتا، اور نہ تم اس کو پوجنے والے ہو جس کو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں اس کو پوجنے والا ہوں جس کو تم نے پوجا، اور نہ تم اس کو پوجنے والے ہو جس کو میں پوجتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اچھا، خارجی رسوم کا وجود نہیں۔ خدا کی عبادت اور پرستش کے وقت جسم و جان سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ سورج کے نکلنے اور اس کی طرف دیکھنے کی حاجت، نہ دریا میں جا کر اس کا پانی اچھالنے سے مطلب، نہ سامنے آگ کا الاؤ جلانے کی ضرورت، نہ دیوتاؤں، دیویوں، بزرگوں اور ولیوں کے مجسموں کو پیش نظر رکھنے کی اجازت، نہ سامنے موم بتیوں کے روشن کرنے کا حکم، نہ گھنٹوں اور ناقصوں کی ضرورت، نہ لوبان اور دوسرے بخورات جلانے کی رسم، نہ سونے چاندی کے خاص ظروف اور برتنوں کے رکھنے کا طریقہ، نہ کسی خاص قسم کے کپڑوں کی قید۔ ان تمام بیرونی رسوم اور قیود سے اسلام کی عبادت پاک اور آزاد ہے۔ اس کے لیے صرف ایک پاک ستر پوش لباس، پاک جسم اور پاک دل کی ضرورت ہے۔ اگر جسم و لباس کی پاکی سے کبھی مجبوری ہو جائے تو یہ بھی معاف ہے۔ درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں۔ اسلام میں عبادت کے لیے خدا اور بندہ کے درمیان کسی خاص خاندان اور کسی خاص شخصیت کی وساطت اور درمیانگی کی حاجت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہندوؤں کی طرح نہ برہمن ہے، نہ پروہت ہے، نہ پجاری ہے، نہ یہودیوں کی طرح کاہن ہے، نہ ربی ہے، نہ حاخام ہے، نہ حضرت ہارون کے خاندان کی وساطت کی قید ہے، نہ عیسائیوں کی طرح عبادتوں کی بجا آوری کے لیے پادریوں اور مختلف مذہبی عہدیداروں کی ضرورت ہے، اور نہ پارسیوں کی طرح دستوروں اور معبودوں کی حاجت۔
یہاں ہر بندہ اپنے خدا سے آپ مخاطب ہوتا ہے، آپ باتیں کرتا ہے، آپ عرض حال کرتا ہے۔ ہر مسلمان اپنا آپ برہمن، اپنا آپ کاہن، اپنا آپ پادری اور اپنا آپ دستور ہے۔ یہاں یہ حکم ہے کہ تم مجھے براہ راست پکارو، میں جواب دوں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا۔ خارجی کشش کی کوئی چیز نہیں۔ اکثر مذاہب نے اپنی عبادتوں کو دلکش، دلفریب، مؤثر اور باروق بنانے کے لیے خارجی تاثیرات سے کام لیا تھا۔ کہیں ناقوس اور کرنا کی پرروب آوازیں تھیں، کہیں ساز و ترنم اور نغمہ و بربت کی دلکش صدائیں تھیں، کہیں جرس اور گھنٹے کا گلگلائے انداز شور، کہیں دین محمدی کی سادگی نے، لیکن دین محمدی کی سادگی نے ان میں سے ہر ایک سے احتراز کیا اور انسانی قلوب کو متاثر کرنے کے لیے دل کے ساز اور روح کی صدا کے سوا کسی اور خارجی اور بناوٹی تدبیر کا سہارا نہیں لیا، تاکہ خدا اور بندہ کا راز و نیاز اپنی اصلی اور فطری سادگی کے ساتھ خلوص و اثر کے مناظر پیدا کرے۔ مکان کی قید نہیں۔ ہر مذہب نے اپنی عبادت کو اینٹ اور چونے کی چہار دیواری میں محدود کیا ہے۔ بت خانوں سے باہر پوجا نہیں، آتش خانوں سے الگ کوئی نماز نہیں، گرجوں کے سوا کہیں دعا نہیں اور صومعوں سے نکل کر کوئی پرستش نہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہ کسی در و دیوار کی ضرورت، نہ محراب و منبر کی حاجت، نہ دیر و حرم، موبد و صومعہ اور مسجد و کنیسہ سب سے بے نیاز ہے۔ زمین کا ہر گوشہ بلکہ پہنائے کائنات کا ہر حصہ اس کا موبد اور عبادت خانہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیتیں عنایت کی جو مجھ سے پہلے پیغمبروں کو نہیں دی گئی، من جملہ ان کی ایک یہ ہے، اور میرے لیے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ تم سوار ہو کہ پیادہ، گلگشتے چمن میں ہو یا ہنگامہ کارزار میں، خشکی میں ہو کہ تری میں، ہوا میں ہو کہ زمین میں، جہاز میں ہو کہ ریل میں، ہر جگہ خدا کی عبادت کر سکتے ہو اور اس کے سامنے سجدہ نیاز بجا لا سکتے ہو۔ یہاں تک کہ اگر تم کسی غیر مذہب کے ایسے معبد میں ہو جس میں سامنے بت اور مجسمے نہ ہو تو وہاں بھی اپنا فریضہ عبادت ادا کر سکتے ہو۔ خاص عبادتوں کے وقت مختلف سمتوں اور چیزوں کی طرف رخ کرنا بھی ہر مذہب میں ضروری سمجھا جاتا ہے، چنانچہ تمام مسلمانوں کو ایک واحد رخ پر مجتمع کرنے کے لیے تاکہ ان میں وحدت کی شان نمایاں ہو۔ مسلمانوں کے لیے بھی کسی ایک سمت خاص کی حاجت تھی اور اس کے لیے اسلام میں مسجد ابراہیمی کی تخصیص کی گئی کہ وہ دنیا میں خدا واحد کی پرستش کا پہلا مقام ہے، لیکن اس کی حیثیت وہ نہیں قائم کی گئی جو دوسرے مذاہب کے قبلوں کی ہے۔ اسلام کا قبلہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کی حدود سے پاک ہے۔ وہ ستاروں کے رخ یا چاند اور سورج کے معاوضہ کا قائل نہیں، اور دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان ہر سمت اور ہر جہت سے اس کی طرف رخ کرتے ہیں، مغرب سے بھی، مشرق سے بھی، شمال سے بھی اور جنوب سے بھی، کہیں کسی ایک سمت کی تخصیص نہیں، اور خود خانہ کعبہ کے صحن میں بیک وقت ہر جہت اور ہر سمت سے اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی سبب سے اس کا رخ بھی پتہ نہ لگ سکے تو جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی خدا ہے۔ چنانچہ کسی چلتی ہوئی سواری پر سفر کرنے کی حالت میں اور عام نفل نمازوں کی درستی کے لیے قبلہ کی بھی تخصیص نہیں ہے، جدھر سواری کا رخ ہو ادھر ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ لڑائیوں میں ہر رخ پر نماز برابر ادا کی جا سکتی ہیں، اگر خدا نخواستہ کعبہ کی عمارت باقی نہ رہے تب بھی اس رخ کھڑا ہو جانا کافی ہے۔ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر جدھر چاہو سر جھکا دو۔ انسانی قربانی کی ممانعت۔ بعض مذاہب میں خدا کی سب سے مرغوب عبادت یہ سمجھی جاتی تھی کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی جان کو خواہ گلا کاٹ کر یا دریا میں ڈبا کر یا آگ میں جلا کر یا کسی اور طرح سے بھینٹ چڑھا دے۔ اسلام نے اس عبادت کا قطعی استحصال کر دیا اور بتایا کہ خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اصل میں یہ ہے کہ کسی سچائی کی حمایت میں یا کمزوروں کی مدد کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور مارا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لیا جائے یا دریا میں ڈوب مرا جائے یا آگ میں اپنے آپ کو جلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اس کو جہنم میں اسی چیز سے سزا دی جائے گی۔ حیوانی قربانی کی اصلاح۔ کسی حیوان کی قربانی کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ اکثر مذاہب میں رائج تھا۔ عرب میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جانور ذبح کر کے بتوں پر چڑھا دیتے تھے۔ کبھی یہ کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پر کوئی جانور لا کر باندھ دیتے تھے اور اس کو چارہ گھاس نہیں دیتے تھے، وہ اسی طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا۔ اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ خدا خون کے نذرانے سے خوش ہوتا ہے، چنانچہ قربانی ذبح کر کے معبد کی دیواروں پر اس کا خون کا چھاپ دیتے تھے۔ یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جانور قربانی کر کے اس کا گوشت جلا دیتے تھے اور اس کے متعلق جو رسوم ادا کرتے تھے ان کی تفصیل صفوں میں بھی نہیں سما سکتی تھی۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ قربانی خدا کی غذا ہے۔ بعض مذاہب میں یہ تھا کہ اس کا گوشت چیل اور کموں کو کھلا دیتے تھے۔ پیغام محمدی نے ان سب طریقوں کو مٹا دیا۔ اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس قربانی سے مقصود خون اور گوشت کی نہیں بلکہ تمہارے دلوں کی غذا مطلوب ہے۔ فرمایا سورہ حج میں فرمایا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔
اللہ کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسلام نے تمام عبادت میں صرف ایک حج کے موقع پر قربانی واجب کی ہے، اور اہل استطاعت کے لیے جو موقع حج پر نہ گئے ہوں مقام حج کی یاد کے لیے قربانی مسنون کی گئی ہے تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو جب ملت حنیفی کے سب سے پہلے داعی نے اپنے خواب کی تعبیر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کے سامنے قربان کرنا چاہا تھا، اور خدا نے اس کو آزمائش میں پورا ہوتا دیکھ کر اس کی چوری کے نیچے بیٹے کی بجائے دمبے کی گردن رکھ دی، اور اس کے پیروں میں اس عظیم شان واقعے کی سالانہ یادگار قائم ہو گئی۔ اس کے ساتھ پیام محمدی نے یہ تعلیم دی کہ اس قربانی کا منشا ارواح کو خوش کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، جان کا فدیہ دینا یا صرف خون کا بہانا اور گردن کا کاٹنا نہیں، بلکہ اس سے مقصد دو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے جانوروں کو ہماری ضرورتوں میں لگایا اور ان کو ہماری غذا کے لیے مہیا کیا، اور دوسرا یہ کہ ان کا گوشت غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو کھلا کر خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ چنانچہ سورہ حج میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان جانوروں پر خدا کے نام کی یاد کریں جو ہم نے ان کو روزی کی۔ تو تمہارا خدا ایک خدا ہے، اسی کے آگے سر جھکاؤ اور عاجزی کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافًا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے جانور کو خدا کی نشانیاں بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں۔ ان کو قطار میں کھڑا کر کے تم ان پر خدا کا نام لو، تو جب وہ پہلو کے بل جھکے یعنی ذبح ہو چکے تو ان میں سے کچھ خود کھاؤ اور باقی قناعت پسند فقیروں اور محتاجوں کو کھلا دو۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے کام میں لگایا ہے کہ خدا کا شکر ادا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ فعل شرک اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ خاص رجب کے مہینے میں قربانی کرتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگوں نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا خدا کے نام سے جس مہینے میں چاہو ذبح کرو، نیک کام خدا کے لیے کرو اور غریبوں کو کھلاؤ۔ غرض قربانی کی یہی دو حقیقتیں ہیں، صرف خون بہانے کے لیے خون بہانا قربانی کی حقیقت نہیں، اور نہ یہ خون بہانا مشرکوں کی دیویوں اور دیوتاؤں کی طرح اسلام کے خدا کو خوش آتا ہے۔ مشرکانہ قربانی کی ممانعت، اس لیے وہ تمام مشرکانہ قربانی جو عرب میں جاری تھی بند کر دی گئیں۔ عرب میں جانوروں کی قربانی کرنے اور ان کو بتوں پر چڑھانے کے مختلف طریقے تھے۔ اونٹنی کا جو پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا بتوں کے نام پر عموماً اس کی قربانی کر دیتے تھے اور اس کی کھال کو درخت پر لٹکا دیتے تھے۔ اس قسم کے بچے کو فرا کہتے تھے۔ رجب کے پہلے عشرہ میں ایک قسم کی قربانی کی جاتی تھی جس کا نام عتیرہ تھا۔ اسلام نے ان دونوں قربانیوں کو ناجائز قرار دیا اور جبکہ تخصیص باطل کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ فرا اور عتیرہ جائز نہیں۔ بتوں کے نام پر مختلف ناموں سے زندہ جانور چھوڑے جاتے تھے اور ان کو کوئی شخص کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کے متعلق خاص طور پر ایک آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ آیت نمبر 14 میں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ نہ تو خدا نے بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام بنایا۔ مردوں کی قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے، لیکن اسلام نے مراسم ماتم کی جو اصلاحیں کی اس کے سلسلے میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ فرمایا اسلام میں قبر کے پاس جانوروں کا ذبح کرنا جائز نہیں۔ عرب جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ لوگ اپنے فیاضی و سخاوت کی نمائش اس طرح کرتے تھے کہ دو آدمی مقابل ہو کر جانوروں کی ذبح کی بازی لگاتے تھے۔ اپنا ایک اونٹ یہ ذبح کرتا، پھر اس کے مقابل میں دوسرا ذبح کرتا، اس طرح یہ مقابلہ قائم رہتا۔ جس کے اونٹ ختم ہو جاتا یا ذبح کرنے سے انکار کر دیتا وہ ہار جاتا۔ اسلام نے اس جان و مال کے اتلاف کو روک دیا۔ تجرد ترک لذائذ، ریاضیات اور تکالیف شاقہ عبادت نہیں۔ عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے اسی قدر خدا خوش ہوتا ہے اور وہ اس کی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو آزار زیادہ دیے جائے گا اسی قدر روح میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئے گی۔ چنانچہ یونانی فلسفیوں میں اشراکیت، عیسائیوں میں رہبانیت اور ہندوؤں میں یوگ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا۔ کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا، کوئی ہفتہ میں یا 40 دن میں ایک دفعہ غذا
करता था। कोई सरतापा बरहना रहता और हर किस्म के लिबास को तकद्दुस का रंग समझता था। कोई चिल्ला की सर्दी में अपने बदन को नंगा रखता था। कोई उम्र भर या साल साल तक अपने आप को खड़ा रखता था या बैठा रहता था और सोने और लेटने से कतन परहेज करता था। कोई अपना एक हाथ खड़ा रखता कि सूख जाए। कोई उम्र भर तारीक तहखानों और गारों में छुपकर खुदा की रोशनी तलाश करता था। कोई तजर्रुद और तर्क दुनिया करके अहल अयाल और ज़न्न फर्जंद के ताल्लुक से नफरत रखकर खुदा की मोहब्बत का गलत बदई बनता था। लेकिन नबूवत मुहम्मदी ने राज आश्कार किया कि उनमें से कोई चीज़ इबादत नहीं, ना तर्क लज़ाइज से हक की लज्जत मिलती है, न हमारी गमगीनी खुदा की खुशनुदी का बाइस है, और न बंदों की इस गैर मामूली तकलीफ से खुदा को आराम मिलता है, न ज़न्न फर्जंद की नफरत से खुदा की मोहब्बत नसीब होती है, न तर्क दुनिया से दीन की दौलत मिलती है। खुदा का दीन इतना ही है जो बंदा की इस्तिताअत के अंदर है। इसलिए सूरह बकरा में कहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, खुदा किसी को उसकी गुंजाइश से ज्यादा तकलीफ का हुक्म नहीं देता। इस्लाम में रोज़ा एक ऐसी चीज़ थी जिसको बाज़ों के लिए गैर मामूली तकलीफ कह सकते हैं। इस्लाम में इसमें मुतादिद आसानियाँ पैदा करके कहा, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, खुदा तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, सख्ती नहीं। हज भी सब लोगों पर मुश्किल था तो साथ ही फरमा दिया, मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसको ज़ाद राह और चलने की इस्तात हो उसी पर हज फर्ज है। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, तुम्हारे लिए दीन में उसने तंगी नहीं की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दीन आसान है, जो कोई शख्स दीन से सख्ती में मुकाबला करेगा तो दीन उसको मगलूब कर देगा। और फरमाया, मैं तो सहल और आसान रोशन हनीफी दीन लेकर भेजा गया हूँ। मज़हब में रहबानियत और जोग का जो तरीका ईजाद किया गया, खा वो कितनी ही खुशनियती से किया गया हो, ताहम वो दीन हक की असली तालीम न थी। इसलिए इस्लाम के सहीफे ने इसको बिदत से ताबीर किया और कहा, वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगाअ रिदवानिल्लाहि फमा रऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, और ईसाइयों ने एक रहबानियत की बिदत निकाली और हमने उनको खुदा की खुशनुदी हासिल करने के सिवा उसका हुक्म नहीं दिया था, तो जैसा चाहिए इस रहबानियत का हक अदा न किया। इन लोगों से जिन्होंने अच्छे खानों और ज़ेब व ज़ीनत की जायज़ चीज़ों को भी इसलिए अपने ऊपर हराम कर दिया था कि इससे खुदा खुश होगा, ये सवाल किया कि कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, पूछ ए पैगंबर के इस ज़ेब व ज़ीनत और रिज़्क़ की अच्छी चीज़ों को जिनको खुदा ने अपने बंदों के लिए बनाया किसने हराम किया। इस्लाम ने इस मसले में यहाँ तक सख्ती की कि एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ बीबियों की खुशनुदी मिजाज के लिए शहद ना खाने की कसम खा ली थी। इस पर अताब आया, खुदा ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए पैगंबर, खुदा ने जिस चीज़ को तेरे लिए हलाल किया तो उसको अपनी बीबियों की खुशी की खातिर अपने ऊपर हराम क्यों करता है, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। सहाबा में से बाज़ ऐसे लोग थे जो ईसाई राहिबों के असर या साथी मिलाने तबा के सबब से तजर्रुद तर्के लज़ाइज़ और रियाजियात शाका की ज़िंदगी बसर करना चाहते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इससे बाज रखा और फरमाया कि मैं शरीयत लेकर नहीं आया। कदामा बिन मज़ऊन और उनके एक रफ़ीक ने दरबार रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम में से एक ने उम्र भर मुजर्रिद रहने और शादी ना करने का और दूसरे ने गोश्त ना खाने का इरादा किया है। आपने फरमाया, मैं तो दोनों बातें करता हूँ। ये सुनकर दोनों साहब अपने इरादे से बाज रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने, जो एक निहायत आबिद और साहिद सहाबी थे, ये अहद कर लिया था कि वो हमेशा दिन को रोज़े रखेंगे और रात भर इबादत करेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने उनसे फरमाया कि ए अब्दुल्ला, तुम पर तुम्हारे जिस्म का भी हक है, तुम्हारी आंख का भी हक है, तुम्हारी बीवी का भी हक है। महीने में 3 दिन रोज़े रख लेना काफ़ी है। इस किस्म की नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे तकश्शुफ पसंद सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को फरमाई। आपको उनकी निस्बत मालूम हुआ कि वह शब रोज़ इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, बीवी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, दिन को रोज़े रखते हैं, रात को सोते नहीं। आपने उनको बुलाकर पूछा कि क्यों उस्मान, तुम मेरे तरीके से हट गए? अर्ज़ की, खुदा की कसम मैं नहीं हटा हूँ, मैं आप ही के तरीके का तलबगार हूँ। फरमाया, मैं सोता भी हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ और औरतों से निकाह भी करता हूँ। ए उस्मान, खुदा से डरो कि तुम्हारे अहल अयाल का भी तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमान का भी हक है, तुम्हारी जान का भी हक है। तो रोज़े भी रखो, इफ्तार भी करो, नमाज भी पढ़ो और सो भी। कबीला बाहिला के एक सहाबी जब इस्लाम लाकर अपने कबीला में वापस गए तो उन्होंने दिन का खाना छोड़ दिया और मुसलसल रोज़े रखने लगे।
1 साल बाद जब वो फिर खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो उनकी सूरत इतनी बदल गई थी कि आप उनको पहचान न सके। उन्होंने अपना नाम बताया तो फरमाया, तुम तो खुश रो थे, तुम्हारी सूरत क्यों ऐसी हो गई? अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से आपसे मिलकर गया हूँ मुत्तसिल रोज़े रखता हूँ। फरमाया, तुमने अपनी जान को क्यों अजाब में डाला? रमज़ान के अलावा हर महीना में 1 रोज़ा काफ़ी है। उन्होंने इससे ज़्यादा की ताकत ज़ाहिर की तो आपने महीना में 2 रोज़ों की इजाज़त दी। उन्होंने इससे ज़्यादा इजाज़त चाही तो आपने महीना में 3 रोज़े कर दिए। उन्होंने इससे भी ज़्यादा इजाफा की दरख्वास्त की तो आपने माह हराम के रोज़ों की इजाज़त दी। एक दफ़ा चंद सहाबा ने अज़वाज मुताहिरात की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन रात की इबादत और रियासत का हाल दरियाफ्त किया। वो समझते थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन रात सिवाय इबादत की और कोई काम ना होगा। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल सुना तो बोले, हमको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत, आप तो मासूम हैं। उनमें से एक साहब ने कहा, मैं तो रात भर नमाजें पढ़ूंगा। दूसरे साहब बोले, मैं उम्र भर रोजे रखूंगा। तीसरे साहब ने अपना इरादा ये जाहिर किया कि मैं उम्र भर मुजरिद रहूंगा, कभी निकाह न करूंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये गुफ्तगू सुन रहे थे। उनको खिताब करके फरमाया, खुदा की कसम मैं तुमसे ज़्यादा खुदा से डरता हूँ, ताहम मैं रोज़ा रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, रातों को नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और औरतों से निकाह भी करता हूँ। जो मेरे तरीके पर नहीं चलता वो मेरी जमात में नहीं। बाद सहाबा ने जो अफलास और गुर्बत की वजह से शादी नहीं कर सकते थे और ज़ब्त नफ्स पर भी कादिर न थे, चाहा कि अपना उज़्व कता करा दें, उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रहबानियत की इजाज़त चाही तो आपने सख्त बरहमी ज़ाहिर फरमाई। हज़रत साद बिन अबी वक़ास वगैरह सहाबा कहते हैं कि अगर हजूर इसकी इजाज़त देते तो बहुत से लोग इस पर अमल करने के लिए तैयार थे। इन वाक़यात से अंदाज़ा होगा कि आपने किस एहतमाम बलीग के साथ लोगों को इबादत का सही मफ़हूम मकसूद तालीम फरमाया। आपने कभी भी बिज़ात ख़ास कई दिन तक मुत्तसिल रोज़े रखे। सहाबा ने भी आपकी पैरवी में इस किस्म के रोज़े रखने चाहे, आपने मना फरमाया, लेकिन वो ये समझे कि आप सिर्फ अपनी मुशक्क़त की बिना पर मना फरमाते, इसलिए उन्होंने इफ्तार न किया। आपने 2 दिन रोज़े रखे थे कि इत्तफाक से चाँद निकल आया, आपने इफ्तार कर लिया और फरमाया कि अगर महीना बढ़ सकता था तो मैं इतने रोज़े रखता कि इन मज़हब में गलू करने वालों का सारा गलू रह जाता। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, फिर आप क्यों कई दिन की रोज़े रखते हैं? फरमाया, तुम में से कौन मेरी तरह है? मुझे तो मेरा रब खिलाता पिलाता रहता है, इसीलिए इस्लाम में आम उम्मत के लिए ये रोज़े नहीं है। एक दफ़ा एक मस्जिद में आपका गुजर हुआ, देखा तो एक सतूर में एक रस्सी लटक रही थी। दरियाफ्त किया तो लोगों ने कहा, ये ज़ैनब में वादी है, रात को नमाज में जब वो खड़ी थक जाती हैं तो इसी के सहारे खड़ी होती है। ये सुनकर आपने फरमाया, ये रस्सी खोल दो, लोगों तुम उसी वक्त तक नमाज पढ़ो जब तक तुम में निशात बाकी रहे, जब कोई थक जाए तो बैठ जाए। एक दफ़ा एक औरत सामने से गुजरी, हज़रत आयशा ने कहा, ये खौला है, लोग कहते हैं ये रात भर नहीं सोती और इबादत में मसरूफ़ रहती है। फरमाया कि लोगों उसी कदर करो जितनी ताकत है। जो लोग अपनी क़ुव्वत और इस्तिताअत से ज़्यादा रात भर नमाजों में मशगूल रहते थे उनको मुखातिब करके फरमाया, उतने ही काम की तकलीफ़ उठाओ जिसको कर सको, क्योंकि जब तक तुम ना उकता जाओ खुदा नहीं उकताता। खुदा के नज़दीक सबसे पसंदीदा वही काम है जिसको तुम हमेशा कर सको, अगरचे वो थोड़ा ही हो। हज में रहमानियत की बहुत सी बातें अरब में जारी थी। बाज़ हाजी ये अहद कर लेते थे कि वो इस सफ़र में ज़बान से कुछ न बोलेंगे या सवारी की इस्तिताअत के बावजूद वो प्यादा सफ़र करेंगे और किसी सवारी पर न चढ़ेंगे, या इस सफ़र में किसी साया के बगैर धूप ही में चलेंगे। बाज़ लोग अपनी गुनाहगारी के इजहार के लिए अपनी नाक में नकील डालकर तवाफ़ करते थे और उसको सवाब जानते थे। इस्लाम ने इन तमाम तरीक़ों को मनसूख कर दिया कि खामख़ाम की तकलीफ़ खुदा की खुशनुदी का बाइस नहीं। हज़रत उक़बा बिन आमिर की बहन ने यह नज़र मानी थी कि वो पैदल हज करेंगी। उक़बा ने आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा पूछा। आपने जवाब दिया कि खुदा को तुम्हारी बहन की इस नज़र की हाजत नहीं, उनसे कहो कि वह सवार होकर हज करें। इसी तरह आपने एक और शख्स को देखा कि कुर्बानी के ऊँट साथ होने के बावजूद पैदल चल रहा है। आपने उसको सवार होने का हुक्म दिया। उसने माजरत की कि यह कुर्बानी का ऊँट है। आपने फरमाया, मैं ये जानता हूँ कि यह कुर्बानी का जानवर है, लेकिन तुम इस पर सवार हो लो। एक दफ़ा हज के सफ़र में आपने दरियाफ्त फरमाया तो मालूम हुआ कि उसने पैदल हज की नियत की है। फरमाया, खुदा को इसकी हाजत नहीं कि ये अपनी जान को इस तरह अजाब में डाले, इसको सवार कर दो। एक दफ़ा आप खुतबा दे रहे थे, देखा कि एक शख्स चलचलाती धूप में नंगे सर खड़ा है। आपने पूछा कि ये कौन शख्स है और उसकी ये क्या हालत है। लोगों ने बताया कि इसका नाम अबू इसराइल है। इसने नज़र मानी है कि वो खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं, और न साए में आराम करेगा और न बात करेगा, और बराबर रोज़े रखेगा। आपने फरमाया, इससे कहो कि बातें करे, बैठे, साया में आराम ले और अपना रोज़ा पूरा करे। हज में देखा कि एक शख्स अपनी नाक में नकील डाले हुए है और दूसरा उसको जानवर की तरह उसकी नकील को पकड़कर खींच रहा है। आपने जाकर नकील काट दी और फरमाया, अगर ज़रूरत हो तो हाथ पकड़कर उसको तवाफ करवाओ।
اسی قسم کی غیر ضروری ریاستوں کے متعلق عیسائی راہبوں کی ناگفتگو حالت دکھا کر آپ نے فرمایا اپنی جانوں پر سختی نہ کرو کہ تم سے پہلے قومیں اپنی جانوں پر سختی کرنے سے تباہ ہوئیں اور ان کی بقیہ نسلیں آج بھی گرجوں اور دیروں میں تم کو ملیں گی۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ان تمام غلط راہبانہ طریقوں کا اپنے ایک مختصر فکر سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں، اچھا عزلت نشینی اور قطع علائق عبادت نہیں۔ اکثر مذاہب نے دینداری اور خدا پرستی کا کمال یہ سمجھا تھا کہ انسان کسی غار، کوہ یا جنگل میں بیٹھ جائے اور تمام دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اسلام نے اس کو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا۔ عبادت در حقیقت خدا اور اس کے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے، جیسا کہ آگے چل کر ہمیں معلوم ہوگا۔ اسی بنا پر وہ شخص جو اپنے تمام ہم جنسوں سے الگ ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے وہ در حقیقت ابنائے جنس کے حقوق سے قاصر رہتا ہے، اسی لیے وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں۔ اسلام کا صحیح تخیل یہ ہے کہ انسان تعلقات کے اجتحام اور علائق کے ہجوم میں گرفتار ہو کر ان میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہے اس کو بخوبی ادا کرے۔ جو شخص ان تعلقات و علائق اور حقوق و فرائض کے ہجوم سے گھبرا کر کسی گوشہ عافیت کو تلاش کرتا ہے وہ دنیا کی کارزار کا نامرد اور بزدل سپاہی ہے۔ اسلام اپنے پیرووں کو جوان مرد سپاہی دیکھنا چاہتا ہے جو ان سب جھمیلوں کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ بھولے۔ غرض اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترک فرض نہیں بلکہ ادائے فرض ہے، ترک عمل نہیں بلکہ عمل، کچھ نہ کرنا نہیں بلکہ کرنا ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان صحابہ کو جو اہل و عیال اور دوست احباب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت کرتے تھے فرمایا اے فلاں تم ایسا نہ کرو کہ تم پر تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام کی نظر میں عبادت ان حقوق کو بجا لانا ہے، ان کو حقوق کو ترک کر دینا نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک صحابی کا گزر ایک ایسے مقام پر ہوا جس میں موقع سے ایک غار تھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا، آس پاس کچھ جنگل کی بوٹیاں بھی تھیں۔ ان کو اپنی عزت نشینی کے لیے یہ جگہ بہت پسند آئی۔ خدمت بابرکت میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ایک غار ہاتھ آ گیا ہے جہاں ضرورت کی سب چیزیں ہیں، جی چاہتا ہے کہ وہاں گوشہ گیر ہو کر ترک دنیا کر لوں۔ آپ نے فرمایا میں یہودیت اور عیسائیت لے کر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں آسان اور سہل اور روشن ابراہیمی مذہب لے کر آیا ہوں۔ اسلام سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کئی دن جا کر رہا کرتے تھے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، لیکن جب سے وحی کا پہلا پیام آپ کے پاس آیا اور دعوت و تبلیغ کا بار آپ کے مبارک کندھوں پر رکھا گیا، شب و روز میں رات کی چند ساعتیں اور سال میں رمضان کے چند اخیر دن گوشے عزلت اور زاویہ تنہائی میں بسر ہوتے تھے، ورنہ تمام دن پوری جماعت کے ساتھ مل کر خالق کی عبادت خلفاء اور عام صحابہ کا طرز عمل رہا، اور یہی اسلام کی عملی اور سیدھی سادی عبادت تھی۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم اوپر کی تفصیلات سے یہ واضح ہوا ہوگا کہ اسلام میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں جو دوسرے مذہبوں میں پایا جاتا ہے۔ عبادت کے لفظی معنی اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار ہے، اور اصطلاح شریعت میں خدائے عزوجل کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے نذرانے کو پیش کرنا اور اس کے احکام کو بجا لانا۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں عبادت کا مقابل اور بالضد لفظ استکبار اور غرور استعمال ہوا ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے غرور کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، اسلام میں گوشہ گیری اور عزلت نشینی کی اجازت صرف دو موقعوں پر ہے۔ ایک شخص کے لیے جس میں فطرتاً بدی ہے، جس کی سرشت دوسروں کو نفع پہنچانا نہیں بلکہ تکلیف دینا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برائی سے بچنے کی تدبیر یہ بتائی ہے کہ وہ لوگوں سے قطع تعلق کر لے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بدو نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جو اپنی جان و مال کو خدا کی راہ میں قربان کرتا ہے، اور دوسرے وہ جو کسی گھاٹی میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رہنے دے۔ اس تعلیم نبوی نے انسانوں کی دو قسمیں کر دی، ایک وہ جن کو خلق اللہ کی ہدایت اور خدمت کی فطری توفیق ملی ہے تو ان پر یہ فرض ہے کہ وہ مجمع اور ہجوم میں رہ کر ان کی بھلائی کا فرض انجام دے، یہاں تک کہ اس راہ میں ان کی دولت بھی خرچ ہو جائے اور ان کی جان بھی کام آ جائے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں تبدل مردم آزاری اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا مادہ ہے۔ ان کی اخلاقی اور روحانی اصلاح اسی میں ہے کہ وہ اپنے کو مجمع سے الگ رکھ کر خدا کی عبادت میں اپنا وقت صرف کریں تاکہ وہ گناہ کے بار سے اور لوگ ان کے آزار سے محفوظ رہیں۔ دوسرا موقع جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزلت نشینی کی اجازت دی ہے وہ ہے کہ جب مجمع و آبادی یا قوم و ملک میں فتنے
فتنہ و فساد کا بازار اس طرح گرم ہو کہ وہ اس کی روک تھام سے عاجز ہو اور اس کی اصلاح سے قاصر ہو، تو ایسے موقع پر اس کے لیے پسندیدہ یہی ہے کہ وہ جماعت سے ہٹ کر گوشہ گیر ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا جس میں ایک مسلمان کی بہترین دولت بکری ہوگی، جس کو لے کر وہ بارش کی جگہوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کو تلاش کرے گا تاکہ وہ اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچا سکے۔ گوشہ گیری اور عزلت کے یہ دو موقع بھی در حقیقت نہایت صحیح اصول پر مبنی ہیں۔ پہلے موقع میں ایسے فرد کا جس سے جماعت اور مخلوق کو فائدہ کی بجائے نقصان کا اندیشہ ہو، الگ رہنا جماعت اور فرد دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسرے موقع پر جبکہ جماعت کا نظام ابتر ہو گیا ہے اور کوئی فرد جو بجائے خود نیک اور سعید ہو لیکن اپنی کمزوری کے باعث وہ اس جماعت کی اصلاح پر قادر نہ ہو، تو اس کے لیے جماعت کے دائرہ اثر سے اپنے کو باہر رکھ کر ہی اپنی نیکی اور سعادت کی تکمیل مناسب ہے۔ فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے غرور نہیں کرتے۔ سعادت مند اور باایمان مسلمانوں کے متعلق فرمایا إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ میری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جن کو ان آیتوں سے سمجھایا جائے تو وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔ اس قسم کی اور آیتیں بھی قرآن پاک میں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور غرور اور استکبار باہم مقابل کے متضاد معنی ہیں۔ اسی بنا پر اگر غرور اور استکبار کے معنی خدا کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنی ہستی کو بھی کوئی چیز جاننا اور خدا کے سامنے اپنی گردن جھکانے سے آر کرنا ہے، تو عبادت کے معنی ہوئے خدا کے آگے اپنی عاجزی و بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کے سامنے اپنی گردن اطاعت کو خم کرنا ہے۔ اسی بنا پر صحیفہ محمدی کی زبان میں عبادت بندہ کا ہر ایک وہ کام ہے جس سے مقصود خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت ہو۔ اگر کوئی انسان بظاہر کیسا ہی اچھے سے اچھا کام کرے لیکن اس کا مقصود اپنی بندگی کا اظہار اور خدا کے حکم کی اطاعت نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی اچھے کام کو عبادت میں داخل کرنے کے لیے پاک اور خالص نیت کا ہونا شرط ہے، اور یہی چیز عبادت اور غیر عبادت کے درمیان امر فارق ہے۔ قرآن پاک میں یہ نقطہ جا بجا ادا ہوا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ دوزخ سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال دل کی پاکی حاصل کرنے کو دیتا ہے، اس پر کسی کا احسان باقی نہیں جس کا بدلہ اس کو دینا ہے، بلکہ صرف خدائے برتر کی ذات اس کا مقصود ہے، وہ خوش ہوگا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، صرف خدا کی ذات کی طلب کے لیے جو تم خرچ کرو۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تو صرف خدا کے لیے تم کو کھلاتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، پھٹکار ہو ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں اور جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ قرآن کی ان آیتوں کی جامع و معنی تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر لیکن بلیغ فکروں میں فرما دی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے۔ اسی کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ فرمایا ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اگر ہجرت سے مقصود خدا اور رسول تک پہنچنا ہے تو اس کا ثواب خدا دے گا، اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ اس تشریح سے یہ ثابت ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو جو مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں پہلی چیز دل کی نیت اور اخلاص ہے۔ اسی میں کسی خاص کام اور طرز و طریقہ کی تخصیص نہیں، بلکہ انسان کا ہر وہ کام جس سے مقصود خدا کی خوشنودی اور اس کے احکام کی اطاعت ہے، عبادت ہے۔ اگر تم اپنی شہرت کے لیے کسی کو لاکھوں دے ڈالو تو وہ عبادت نہیں، لیکن خدا کی رضا جوئی اور اس کے حکم کی بجاوری کے لیے چند کوڑیاں بھی دے دو تو یہ بڑی عبادت ہے۔ تعلیم محمدی کی اس نقطہ رسی نے عبادت کو در حقیقت دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور عمل کے اخلاص کی غرض و غایت بنا دیا ہے، اور یہی عبادت سے اسلام کا اصلی مقصود ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو۔ اس آیت سے ظاہر ہوا کہ عبادت کی غرض و غایت محض حصول تقوی ہے۔ تقوی انسان کی قلب کی وہ کیفیت ہے جس سے دل میں تمام نیک کاموں کی تحریک اور برے کاموں سے نفرت ہوتی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی کی جگہ یہ ہے،
اور قرآن نے بھی تقوی قلوب دلوں کا تقوی کہہ کر اسی نقطے کو کھولا ہے۔ اسی کیفیت کا پیدا کرنا اسلام میں عبادت کی اصلی غرض ہے۔ نماز، روزہ اور تمام عبادتیں سب اسی کے حصول کی خاطر ہیں۔ اسی بنا پر انسان کے وہ تمام مشروع افعال و اعمال جن سے شریعت کی نظر میں یہ غرض حاصل ہو، سب عبادت ہیں۔ اسی مفہوم کو ہم دوسری عبارت میں یوں ادا کر سکتے ہیں کہ پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ عبادت صرف چند ان مخصوص اعمال کا نام ہے جن کو انسان خدا کے لیے کرتا ہے، مثلا نماز، دعا، قربانی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس تنگ دائرے کو بے حد وسیع کر دیا۔ اس تعلیم کی روح سے ہر ایک وہ نیک کام جو خاص خدا کے لیے اور اس کی مخلوقات کے فائدے کے لیے ہو اور جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے، عبادت ہے۔ اسلام میں خدا کے لیے کسی کام کے کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خواہ خدا کی بڑائی اور پاکی کے لیے ہو یا کسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے لیے ہو، لیکن اس کام کرنے سے اس کام کے کرنے والے کا مقصود نمائش، دکھاوا، حصول شہرت یا دوسروں کو احسان مند بنانا وغیرہ کوئی دنیاوی اور مادی غرض نہ ہو، بلکہ محض خدا کی محبت، خوشنودی اور رضامندی ہو۔ اس تشریح کی روح سے وہ عظیم الشان تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب نے قائم کر رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس کو دفتن مٹا دیا۔ دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں دو حریف کی نہیں رہتی بلکہ دو دوست کی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے وہ تمام کام جن کو دوسرے مذاہب دنیا کے کام کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں اگر وہ کام اسی طرح کیے جائیں لیکن ان کی غرض غایت کوئی مادی خود غرضی اور نمائش نہ ہو بلکہ خدا کی رضا اور اس کے احکام کی اطاعت ہو، تو وہ دنیا کے نہیں دین کے کام ہے۔ اسی لیے دین اور دنیا کے کاموں میں کام کا تفرقہ نہیں بلکہ غرض و غایت اور نیت کا تفرقہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو دن رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو آرام دو، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو کچھ دیر سونے دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کی تسلی کرو، اور تمہارے مہمان کا بھی حق ہے کہ خدمت کے لیے کچھ وقت نکالو۔ غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا خدا کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے۔ چنانچہ پاک روزی کھانا اور اس کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو پاک اور ستھری چیزیں روزی کی ہیں ان کو کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی ڈھونڈنا اور کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک اور آیت میں توکل یعنی کاموں کے لیے کوشش کر کے نتیجے کو خدا کے سپرد کر دینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا فاعبدوہ وتوکل علیہ، اس کی عبادت کر اور اس پر بھروسہ رکھو۔ اسی طرح مشکلات میں صبر و استقلال بھی عبادت ہے۔ فرمایا فاعبدہ واستبر، اس کی عبادت کر اور صبر کر۔ کسی شکستہ دل سے اس کی تسکین و تشفی کی بات کرنا اور کسی گناہگار کو معاف کرنا بھی عبادت ہے۔ ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو۔ اس آیت کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ ہر نیکی کا کام خیرات ہے۔ تمہارا کسی بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی خیرات ہے، راستہ سے کسی تکلیف دہ وہ چیز کو ہٹا دینا بھی خیرات ہے، غریب اور بیوہ کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت سی باتوں سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا بیوہ اور غریب کے لیے کوشش کرنے والے کا مرتبہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اور اس کے برابر ہے جو دن بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھتا ہو۔ باہم لوگوں کے درمیان سے بغض و فساد کے اسباب کو دور کرنا اور محبت پھیلانا ایسی عبادت ہے جس کا درجہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تم کو روزہ، نماز اور زکوٰۃ سے بڑھ کر درجے کی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا وہ آپس کے تعلقات کا درست کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی ایک دوسرے صحابی حضرت ابو ذر سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی نہایت معمولی اور میلے کپڑے پہنے ہیں۔ حضرت سلمان نے وجہ دریافت کی تو بولی کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہے۔ اس کے بعد مہمان کے لیے کھانا آیا تو ابو ذر نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا میں تو تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا۔ آخر انہوں نے افطار کیا۔ رات ہوئی تو ابو ذر نماز کو کھڑے ہونے لگے۔ حضرت سلمان نے کہا ابھی سو رہو۔ پچھلی پہر کو حضرت سلمان نے ان کو جگا دیا اور کہا اب نماز پڑھو۔ چنانچہ دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی۔ پھر حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ اے ابو ذر، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تو جس جس کا حق تم پر ہے سب کو ادا کرو۔ حضرت ابو ذر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرت سلمان کی یہ تقریر نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔
लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, तमाम कामों में सबसे बेहतर कौन सा काम है? फरमाया, खुदा पर ईमान लाना और उसकी राह में जिहाद करना। लोगों ने पूछा कि किस गुलाम के आज़ाद करने में ज़्यादा सवाब है? इरशाद फरमाया, जिसकी कीमत ज़्यादा हो और जो अपने मालिक को ज़्यादा पसंद हो। उन्होंने कहा कि अगर ये काम हमसे ना हो सके तो फरमाया, फिर सवाब का काम यह है कि काम करने वाले की मदद करो या जिससे कोई काम बन ना आता हो उसका काम कर दो। फिर सवाल हुआ कि अगर ये भी ना हो सके, फरमाया तो फिर ये है कि लोगों के साथ कोई बुराई ना करो। ये भी एक किस्म का सदका है जो खुद तुम अपने ऊपर कर सकते हो। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि खुदा अपने बंदों से कहेगा कि मैंने तुमसे खाना मांगा, तुमने न खिलाया। वो अर्ज करेंगे, खुदावन तूने कैसे खाना मांगा? तू तो खुद तमाम जहान का परवरदिगार है। फरमाएगा, क्या तुमको मालूम नहीं कि मेरे फलां बंदे ने तुमसे खाना मांगा, तुमने खाना उसको न खिलाया? अगर तुम उसको खिलाते तो उसको तुम मेरे पास पाते। ऐ इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा तो तूने मुझे पानी न पिलाया। वो कहेगा कि ऐ परवरदिगार, मैं तुझको कैसे पानी पिलाऊं? तू तो खुद तमाम जहान का परवरदिगार है। वो फरमाएगा कि तुमको मालूम न था कि मेरे फलां बंदे ने प्यास में तुझसे पानी मांगा, तूने उसको पानी न पिलाया? अगर पिलाता तो उसको मेरे पास पाता। ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी बीमार पुरसी न की। वो कहेगा, ऐ परवरदिगार, मैं क्यों कर तेरी बीमार पुरसी करूं? तू तो खुद तमाम जहान का परवरदिगार है। फरमाएगा, तुझको खबर न हुई कि मेरा फलां बंदा बीमार था, तूने उसकी अयादत न की? अगर करता तो तू उसको मेरे पास पाता, मुझे उसके पास पाता। इस मौसर तरीका अदाने खुदा शनासी और खुदा आगाही के कितने तो बरतों पर्दे चाक कर दिया और दिखा दिया कि खुदा की इबादत, उसकी खुशनुदी के हुसूल के क्या क्या तरीके हैं। हज़रत साद जो चाहते थे कि अपनी कुल दौलत खुदा की राह में दे दें, आपने उन्हें बताया कि ऐ साद, जो कुछ इस नीयत से खर्च करो कि उससे खुदावंद ताला की ज़ात मतलूब है, उसका तुमको सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि जो लुक़मा तुम अपनी बीवी के मुंह में दी दो, उसका भी सवाब है। अबू मसूद अंसारी से इरशाद फरमाया कि मुसलमान अगर सवाब की नीयत से अपनी बीवी का नफ़का पूरा करे तो वो भी सदका है। गरीब और नादार सहाबा ने दरबारी रिसालत में एक दिन शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, दौलतमंद लोग सवाब में बढ़ गए हैं, हमारी तरह वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोज़े रखते हैं, इनके अलावा वो माली इबादत भी बजा लाते हैं जो हम नहीं बजा ला सकते। फरमाया, क्या तुमको अल्लाह ने वो दौलत नहीं दी है जिसको सदका कर सको? तुम्हारा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है। यहाँ तक कि जो कोई अपनी नफसानी ख्वाहिश को जायज़ तरीके से पूरा करता है, वो भी सवाब का काम करता है। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, वो तो अपनी नफसानी गर्ज के लिए ये करता है। फरमाया, अगर वो नाजायज़ तरीके से अपनी हिवस पूरी करता तो क्या उसको गुनाह न होता? फिर उसको जायज़ तरीके से पूरा करने का सवाब क्यों नहीं मिलेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात से अंदाज़ा होगा कि हुस्न अमल, सवाब और इबादत के मफ़हूम में इस्लाम ने कितनी वुसअत पैदा की है और कितनी तो इंसानी गलतियों का अजाला किया है। इस तशरीह के बाद रोशन हो जाएगा कि वही मोहम्मदी ने बिल्कुल सही तौर से खलकत इंसानी की गर्ज़ गायत इबादत इलाही करार दी है। फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों को और जिन्नों को इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। इस आयत पाक में इबादत का वो तंग मफहूम नहीं है जो आम तौर से समझा जाता है, बल्कि वो तमाम नेक अमाल और अच्छे कामों तक वसी है जिनके करने का मकसद खुदा के सामने अपनी बंदगी का इजहार, उसकी इताअत और उसकी खुशनुदी की तलब हो। इस वसत के अंदर इंसान की पूरी ज़िंदगी के काम दाखिल हैं जिनकी बहुस्न खूबी अंजाम देने के लिए उसकी खलकत होनी है। ये रूहानियत का वो राज है जो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दुनिया को मालूम हुआ। आम तौर से मशहूर है कि शरीयत में 4 इबादतें फ़र्ज हैं, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इससे ये शुबा न हो कि इन फ़राइज़ की तख़सीस ने इबादत के वसी मफ़हूम को महदूद कर दिया है। दर हकीकत ये चारों फ़रीज़े इबादत के सैकड़ों वसी मानों और उनके जुज़ियात के बेपाया दफ्तर को 4 मुख्तलिफ बाबों में तकसीम कर देते हैं, जिनमें से हर एक के फ़रीज़ा इबादत अपने अफराद और जुज़ियात पर मुश्तमिल और उन सब के बयान का मुख्तसर उन्वान बाब है। जिस तरह किसी वसी मज़मून को किसी एक मुख्तसर से लफ्ज़ या फ़िक्रों में अदा करके उस वसी मज़मून के सिरे पर लिख देते हैं, कि इस तरह ये चारों फ़राइज़ दर हकीकत इंसान के तमाम नेक अमाल और अच्छे कामों को 4 मुख्तलिफ उन्वानों में अलग अलग तकसीम कर देते हैं। इसलिए इन 4 फ़र्ज़ों को बजा तौर से इंसान के अच्छे अमाल और कामों के 4 उसूल हम कह सकते हैं। बंदों के वो तमाम अच्छे काम और नेक अमाल जिनका ताल्लुक तन्हा खालिक और मखलूक से है, एक मुस्तकिल बाब है जिसका उन्वान नमाज है। दूसरा वो तमाम अच्छे और नेक काम जो हर इंसान दूसरे के फ़ायदे और आराम के लिए करता है, सदका और ज़कात है। तीसरा खुदा की राह में हर किस्म की जिस्मानी और जानी कुर्बानी करना, किसी अच्छे मकसद के हसूल के लिए तकलीफ़ और मुशक्क़त झेलना और नफ्स को इस तनपरवरी और मादी ख्वाहिशों को निजासत और आलूदगी से पाक रखना जो किसी आला मकसद की राह में हायल होती हैं, रोज़ा है। या यूँ कहो कि इसार
اثار و قربانی کی تمام جزیات کی سرخی روزہ ہے۔ دنیا اسلام میں ملت ابراہیمی کی برادری اور اخوت کی مجسم تشکیل و تنظیم، مرکزی رشتہ اتحاد کا قیام اور اس مرکز کی آبادی اور کسب روزی کے لیے ذاتی کوشش اور محنت کے باب کا سر عنوان حج ہے۔ غور کر کے دیکھو، انسان کے تمام اعمال اور اچھے کام انہی اصول چہارگانہ کے تحت میں داخل ہیں۔ اسی لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے: توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ پہلی چیز میں عقائد کا تمام دفتر سمٹ جاتا ہے اور بقیہ 4 چیزیں ایک مسلمان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو محیط ہیں۔ انہی ستونوں پر اسلام کی وسیع اور عظیم الشان عمارت قائم ہے۔ اس تقریر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں فرض عبادتیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل مطلوب بالذات نہیں ہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ چاروں عبادتیں اپنے تمام جزیات، باب اور محتویات کے ساتھ فرض ہیں۔ جو شخص صرف ان چاروں فرائض کو جو عنوان باب ہے ادا کرتا ہے اور اس باب کے نیچے کے مندرجہ جزیات سے پہلو تہی کرتا ہے، اس کی عبادت ناقص اور اس کی اطاعت نامکمل ہے، اور اس کے لیے دین و دنیا کی وہ فلاح اور کامیابی جس کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مشکوک ہے۔ یہیں سے یہ شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں ہم کو برائیوں سے کیوں باز نہیں رکھتی، ہمارے روزے ہم کو تقویٰ کی دولت کیوں نہیں بخشتے، ہماری زکوٰۃ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کیوں نہیں کرتی، ہمارا حج ہمارے گناہوں کی مغفرت کا باعث کیوں نہیں بنتا، اور کرنے اول کی طرح ہماری نمازیں ملکوں کو فتح اور ہماری زکوٰتیں ہمارے قومی افلاس کو دور کیوں نہیں کرتی، اور ہمارے سامنے دین و دنیا کی موعودہ برکات کا انبار کیوں نہیں لگ جاتا۔ لیکن خدا کا وعدہ یہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے ان سے جو ایمان رکھتے ہیں اور تمام نیک کام کرتے ہیں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا لے گا۔ ایمان کامل اور اعمال نیک کے بغیر اس وعدہ کی ایفا کی توقع رکھنا حماقت ہے۔ اسی طرح ان چاروں جلی عنوانات کے احکام سے قطع نظر کر کے صرف مندرجہ تحت جزیات کی تعمیل ممکن ہے کہ اس دنیا فانی کی بادشاہی کا اہل تو بنا دے، مگر آسمان کی بادشاہت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور اسلام اس لیے آیا ہے کہ اپنے پیروں کے پاؤں کے نیچے دونوں جہانوں کی بادشاہیاں رکھ دے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عبادت کے مفہوم کو اس وسعت کے ساتھ سمجھا جائے جو اسلام کا منشا ہے، اور اسی وسعت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے جو اسلام کا مطالبہ ہے۔